معزز مکرم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے نوے کو سنت اعتکاف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوے کو سنت اعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مدواروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، شہنشاہ ناصر کے در پہ حاضر دینے والوں، قادر شاہ بابا سے محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے سید الثقلین نبی الحرمین امام الخلدین طٰہٰ و یاسر مزمل و مدثر، سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، اندر قبر میں کام آنے والے آقا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، جس کا سیدھا سا سمپل سا ترجمہ یہ ہے، بے شک قرآن کو پہنچاؤ جو ستھرا ہوا، صاف ہوا، اور صاف ہو کر کے اپنے رب کا نام لے کر کے نماز ادا کی، نماز پڑھی۔ حضرات، صاف اور ستھرا ہو کر کے رب فرماتا ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو صاف اور ستھرا ہو کر کے نماز ادا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اور صاف اور ستھرا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر۔ ظاہری طور سے مراد کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور باطنی سے مراد دل کا پاک ہونا۔ ہمارے آپ کے اگر ظاہری طور پر کپڑا بھی پاک نہیں ہے، جسم بھی پاک نہیں ہے، تو ہمارے نمازیں قبول نہیں۔ چاہے جتنے بھی ہم آپ نماز پڑھ لیں، جتنے بھی عبادتیں کر لیں، جتنے بھی ذکر کر لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ظاہری طور پر بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، لازمی شرط ہے، اور باطنی طور پر بھی ہمیں آپ کو پاک ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہماری عبادتیں، نمازیں، ذکر، اذکار قبول ہو سکتی ہیں۔ لیکن عموماً آج طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہمارا آپ نے ظاہری طور پر زیادہ توجہ دی ہے، یعنی جسم پاک تو رکھتے ہیں، کپڑے تو عمدے سے عمدہ تو پہنتے ہیں، لیکن باطنی میں ہمارا جو ہے آج پاک اور صاف نہیں ہے۔ دل، ہمارے اندر جو دل ہے اس کو پاک اور صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا آپ نے ظاہری طور پر تو توجہ دی، لیکن باطنی طور پر آج ہم نے آپ نے توجہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہر انسان سب کے بارے میں اللہ ماشاء اللہ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ظاہری طور تو
ہے لیکن باطنی طور پر پاک نہیں ہے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں۔ تو دل میں جو ہمارے حسد اور بغض ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، تو جب تک ہم آپ باطن کو پاک نہیں کریں گے، دل سے حسد اور بغض کو نہیں نکالیں گے، ایک دوسرے سے محبت کو نہیں بانٹیں گے، تب تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آتے ہیں، تو ظاہری طور پر جیسے ہمارا آپ خیال کرتے ہیں اسی طرح ہمیں آپ کو باطنی طور کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی دل کو حسد اور بغض سے، کینہ سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، تب جا کر کے ہماری عبادتیں نماز قبول ہو سکتی ہیں۔ اب ظاہری طور پر تو ہم آپ آسانی کے ساتھ پاک کر لیتے ہیں، پانی سے سرف اور صابن سے اس کو پاک کر لیتے ہیں، کپڑے کو جسم کو سب پاک کر لیتے ہیں، لیکن باطن کو پاک کرنے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہوگا، ذکر و اذکار کرنا ہوگا۔ ذکر و اذکار سے ہماری باطنی جو ہے پاک و صاف ہو سکتی ہے، ورنہ ہم آپ اگر نماز کو نہیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار نہیں کریں گے، تو دل میں جو ہمارا بغض و حسد ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، کبھی وہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، ذکر کی بھی بہت ساری فضیلت ہے، بہت سارے ذکر ہیں، کوئی اللہ کے جو ہے 99 نام جو ہے یعنی 99 نام لے لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس پکارتے ہیں، تو کوئی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، تو کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، ان تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور دل میں جو گندگی بھرا ہوا ہے وہ بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے بعد سب سے اہم ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر کی فضیلت کچھ الگ ہی ہے، لیکن اور ایک اور ذکر بھی ہے جسے ہم آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی پر تھوڑی دیر میں آج گفتگو ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کی رحمتیں کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کا جائزہ لیں گے، تو ہمیں آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا رب کعبہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام اور رسولان نظام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تمام انبیاء کرام اور رسولان نظام اور اللہ کے نیک بندے ہمارے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور صبح قیامت تک رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شمار انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء کرام تمام اپنے اپنی امتوں کو یہ درس دیے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو کرنے میں اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنی امتوں کو درس دیتے رہے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی تشریف لائے تو ہمیں آپ کو بھی یہ درس دیے کہ اے میرے امتیوں، ایسا کام مت کرنا جس سے رب کعبہ ناراض ہو جائے، جس سے رب کعبہ ہمارے اوپر کوئی سخت عذاب نازل کرے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہم کتابوں کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء کرام تمام اپنے اپنے امتیوں کو یہ درس دیتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے رہنمائی کرنے کے لیے بہت سارے صحیفے اور کتابیں نازل کیے ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس ہے وہ قرآن ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، جس میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ حضرات محترم، جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، بلکہ توریت، انجیل، زبور، جتنے بھی یہ کتابیں ہیں، تمام کتابوں کا ذکر اگر موجود ہے تو قرآن مقدس میں موجود ہے، اور قرآن مقدس کا تمام علوم جو ہے اگر موجود ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم کا ذکر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام علوم کا ذکر جو ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پے میں ہے، اور پے کے جو ہے تمام علوم کا ذکر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پے کے نقطے میں ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو نہیں جانا، آج ہم نے اور آپ نے بہت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے میں جو ہے تاکید، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے میں جو ہے ہم نے اور آپ نے سستی محسوس کیا۔ لیکن اے آقا کریم کے پیارے پیارے دیوانوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے ہمیشہ چلتے پھرتے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ جس کام میں، جس نیک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام ناقص رہ جاتا ہے، وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو کیا معلوم ہوا، پتا چلا کہ ہر کام میں، نیک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ آقا تو فرماتے ہیں کہ جب تم اٹھو تو بسم اللہ پڑھو، جب چلو تو بسم اللہ پڑھو، جب کوئی نیک کام کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ لیکن نیک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ناجائز کاموں میں نہیں، جیسے کہ زنا کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، جوا کھیلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، شراب کے اڈے میں جانے کے وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے کاموں میں جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ کفر پر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آقا فرماتے ہیں جس کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے اس کھانے سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے مسلمان اس پر جو ہے دھیان نہیں دیتا ہے، مسلمان کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں سن لیجیے، جو انسان کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس کھانے سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ انسان بھوکا رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب کھانا کھاؤ، جب کچھ پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھایا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پیا کرو۔ حضرات محترم، لیکن آج یہ بھی ہوتا ہے جب انسان کھانے کے لیے بیٹھا کر بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں مسلمانوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم نے اسٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے، اگر بیچ میں یاد آ جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو بسم اللہ فی اول ہی وآخر پڑھ لیا کرو، تو شیطان جو ہے کھانے سے اٹھ جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے اور تمہارے کھانے میں برکت نازل ہوتا ہے اور شیطان جو کھاتا ہے وہ کئی کر دیتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں بہت برکتیں ہیں۔ جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے شیطان اس کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں کیسے، تو آئیے میں بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ ایک کافر کے شیطان اور ایک مسلمان کے شیطان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ جو ہی ملتے ہیں تو کافر کا جو شیطان تھا وہ کہتا ہے مسلمان کے شیطان سے کہ تو اتنا دبلا پتلا ہے، بات کیا ہے تمہارے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے مسلمان کا جو شیطان تھا وہ کہتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں جو ہے اللہ کے ایسے بندوں کے ساتھ رہتا ہوں جو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب لباس بھی پہنتا ہے جسم پر تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب سر پر تیل بھی لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب کہیں پر جاتا بھی تو بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اس لیے میں بہت کمزور ہوں، بہت پتلا ہوں، اس لیے میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے۔ لیکن کافر کا شیطان کہنے لگتا ہے میں ایک ایسے انسان کے ساتھ، ایک ایسے کافر کے ساتھ رہتا ہوں جو نہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ کچھ پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میرے جسم پر کپڑا ہے، اس لیے میں موٹا اور تازہ ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا، پتا چلا کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے اور شیطان شریک ہو کر وہ پورا کھانا کھا جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا بسم
اللہ وہ بھوکا رہ جاتا ہے، پیاسا رہ جاتا ہے، اور اس کے جسم پر کپڑے کی جو ہے رونق بھی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہے آقا کریم کے پیارے پیارے دیوانوں، جب کچھ بھی کام کرو، جائز کام کرو، تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ آؤ اور بتاتا چلو بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تم کہیں پر جانے کا ارادہ کرو، جب کسی سواری پر سوار ہونے کا ارادہ کرو، تو سوار ہونے سے پہلے، کہیں پر نکلنے سے پہلے تم بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو گے، ہر ایک قدم پر تمہیں جو ہے ایک نیکی عطا کیا جائے گا، ایک نیکی جو ہے تمہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اتنا آسان طریقہ ہے نیکی کمانے کا، تو ہم اور آپ آج سے عہد کر لیں کہ جب ہم بھی کہیں پر سفر کے لیے نکلیں گے یا کسی سواری پر سوار ہوں گے، تو سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے، کہیں پر جانے سے پہلے بسم اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان کہیں پر کہے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کہیں پر جو اس کے اوپر بڑائی مصیبتیں نازل ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انسان جو ہے کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں پر کسی انسان پر مصیبتیں نازل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جب کہیں پر نکلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ کر نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ کو سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے، کہیں پر جانے سے پہلے اگر ہمارا بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں گے تو ہمارا آپ کے تمام حادثات سے، تمام مصیبتوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہلکے میں لے لیا ہے، اس کی فضیلتوں کو آج ہم نے اور آپ نے سمجھا نہیں۔ آئیے اور میں بتاتا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو پڑھنے سے اگر کسی انسان کا بیٹا پڑھ دے تو اس کی جو ہے بخشش ہو جاتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے میں بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ ہم جانتے ہیں، اللہ ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ آہ بکا کر رہا ہے، چلا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تعجب میں پڑ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسی قبر پر نور رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ راز جاننے کے لیے بہت پریشان ہو جاتے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے رب کہا معاملہ کیا ہے؟ جب گیا تھا ادھر سے گزرا تھا، اسی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب جب لوٹا ہوں اسی قبر سے جا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس قبر کے اوپر نور اور رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہے۔ بات کیا ہے؟ رب کعبہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، ہاں درست بات یہ ہے کہ جب تم اس قبر سے گزرا تھا تو اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے کہ بہت بڑا گنہگار تھا، بدکار تسیہ کرتا، اسی سبب اس کے قبر پر عذاب نازل کیا گیا تھا، اس کے اوپر کا عذاب کیا جا رہا تھا۔ لیکن جو ہی تم نے جو ہے پھر دوبارہ اسی قبر سے گزر ہوا تمہارا، تو تم نے کیا دیکھا کہ اس کے اوپر نور رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ جب انسان نے مرا تھا تو اس نے ایک اپنی جو بیوی کا حاملہ جو ہے چھوڑ کر اس دنیا سے گزرے تھے، لیکن جو ہی جو ہے اس نوجوان کے، اس آدمی کی بیوی نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ جب اس کے بیٹے جب کچھ دیر کے بعد، کچھ سالوں کے بعد بڑے ہو گئے اور اس کو مدرسے میں داخل کرایا گیا، جب استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے کہا، جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے میں نے جو ہے اس کے باپ کو بخش دیا۔ یعنی مجھے یہ حیا آئی کہ جس کے بچے زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پکار رہا ہو، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس لڑکے کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں۔ اس لیے میں نے جو ہے اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس بچے کے باپ کو میں نے بخش دیا اور اس کے قبر پر نور رحمت کی بارشیں نازل کیا۔
گا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے. حضرات محترم آؤ اور بتاتا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، آپ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا اور قرآن مقدس جیسا کتاب ہمیں آپ کو عطا کیا. حضرات محترم یہی قرآن مقدس ہے جس کو پڑھنا عبادت ہے، سیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، جس کے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت ہے. وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے جو انسان اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے رشتہ دار، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح پرواز کر جائے، تو جب مجھے کفن پہنا کر کے قبر پر ڈالنا تو میری پیشانی پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دینا. تو قسم خدا کی مسلمانوں، جو انسان ایسے وصیت کرتا ہے جب اس انسان کو قبر پر ڈالا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے یا اس کے سینے پر لکھ کر کے اس کو قبر پر ڈالا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے میں بتاتا چلوں. ایک جو ہے انسان تھا، اس نے مرنے سے پہلے، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے بیٹے سے یہ وصیت کیا تھا، اے میرے بیٹے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا. حضرات محترم کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے. جو ہی انتقال ہو جائے تو اس کی وصیت کے مطابق ان کے رشتہ داروں، اس کے بیٹوں نے مل کر ان کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں. جو ہی اس کو قبر پر ڈالا جاتا ہے، مٹی دیے جاتے ہیں، اب اللہ کے فرشتے آتے ہیں قبر پر سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی پیشانی پر اور اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. جو ہی عذاب کے فرشتے اس منظر کو دیکھتے ہیں، پکار کر کے کہتے ہیں، اے انسان، تو بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے، اللہ نے تمہارے گناہ کو بخش دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی برکت سے. تو کیا معلوم ہوا؟ پتا چلا اگر کوئی انسان مر جائے اس کے قبر پر یا اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوان، آپ اور ہم بھی یہ آسان طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے بیٹوں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے، جب میں انتقال ہو جاؤں تو میری کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا یا پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا. لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ جب انسان کوئی مرے تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اور اس کے سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے. ذرات محترم، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن جب لکھا جائے تو کسی روشنائی یا کسی سیاہ سے نہیں لکھا جائے، بلکہ شہادت کی انگلی سے جو ہے اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اور سینہ مبارکہ پر جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے. اگر کوئی بھی انسان ایسا عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی قبر پر نور اور رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے. سنیے، اپنی قسمتوں پر ناز کرو. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، نبی کی امت ہے، اللہ، لیکن ہمارا آپ نبی کی امت ہے. اگر ہمارا آپ اس دنیا میں بھی کوئی نیک عمل کرے، اگر ہمارا آپ گناہوں کو ترک کر کے نیک اور صالح بن جائے تو اللہ رب العزت ہمارے کمائے میں برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرماتا ہے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی کافر بھی اس دنیا میں رہ کر کے کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں کافر کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی آشائش نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے اس دنیا میں ہی ہے، اس دنیا ہی میں ہے. لیکن اگر مسلمان تکلیف کو برداشت کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے. تو سنیے، ہم تو ایمان والے ہیں،
ہم تو مسلمان ہیں، نبی کی امت ہے، اگر ہم اور آپ نیک عمل کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو ہم آپ خود غور کر سکتے، فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کس قدر جو رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اگر کوئی کافر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے یا اپنے دروازے پر لکھ کر کے لگا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے اوپر بھی دنیا میں رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آج کے میں بتاتا چلو۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون تھا؟ بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا مکار تھا۔ ہاں اس نے دنیا میں رہ کر کے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں سے کہا تھا اے لوگوں مجھے خدا مانو، میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرے علاوہ کسی کی تم عبادت مت کرو، میرے علاوہ تم کسی کی پوجا مت کرو، بلکہ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بہت بڑا مکار تھا، بہت بڑا دشمن تھا، نبی کا غدار تھا، لوگوں پر بہت بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، جا فرعون کے پاس جا اور فرعون سے کہہ دے کہ اسلام قبول کر، اسلام میں داخل ہو جا، اسلام کی تبلیغ کر، اسلام کی تبلیغ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، اے فرعون، اس دنیا میں اگر سب سے، اس جہان میں، اس پوری دنیا میں اگر کوئی خدا ہے تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اسی کی عبادت کیا جائے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اور کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہ جائے۔ لیکن وہ بہت بڑا متکبر تھا، بہت بڑا غرور کرنے والا تھا، اپنے اوپر غرور کیا، تکبر کیا، اس نے تکبر کرتا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں، بلکہ اس دنیا میں، اس جہان میں اگر کوئی خدا ہے تو میں ہی خدا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہہ کر کے تھک گئے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے فرعون، تو رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے موسیٰ علیہ السلام، اے رب کعبہ، یہ فرعون بہت بڑا جو ہے، بہت بڑا غرور کرنے والا انسان ہے، یہ کبھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، اس کو برباد کر دیا جائے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ بہت بڑا غرور ہے، وہ بہت بڑا شیطان ہے، مکار ہے، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں دیکھ رہا کہ اس کی شاہی محل کے دروازے کے پاس جو ہے، دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کے گھر کے دروازے کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، میرا نام لکھا ہوا ہو، تو میں اس کو جو ہلاک و تباہ کر دوں، برباد کر دوں۔ اس لیے اے موسیٰ، میں اس کو ایک بار بھی میں ہلاک نہیں کروں گا، تباہ نہیں کروں گا، برباد نہیں کروں گا۔ تو کیا معلوم ہوا، پتا چلا اگر کافر بھی اگر جو ہے دروازے کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے لگا دے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر بھی مصیبتیں نازل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اے سنیو، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، نبی کے غلام ہیں، اگر ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کی پابندی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر کس قدر رحم فرمائے گا، کس قدر کرم فرمائے گا۔ حضرات محترم، میری تو یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں جو دور عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، تو کیا معلوم ہوا، پتا چلا اگر کوئی کافر کی بدبختی بھی جو ہے نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو بھی دنیا میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ہم تو اس ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمیں آپ کو بھی جو ہے نماز کی پابندی کرنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ حضرات محترم، آپ کو اور ایک بات بتا دوں کہ فرعون جو تھا بہت بڑا جو ہے مکار تھا، حضرات محترم اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن خدائی کا تو دعویٰ کرتا تھا، لیکن رات میں وہ جو ہے رات کے اندھیرے میں رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا تھا، اے رب کعبہ، میں بہت بڑا گنہگار و سیاہکار ہوں، میں تو لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہوں کہ اے لوگوں مجھے خدا مانو، لیکن اے رب کعبہ، میں یہ خود جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، تو ہی ایک تنہا خدا ہے، اس لیے اے رب کعبہ، اگر میں تیری بارگاہ میں کوئی غلطی کروں تو مجھے معاف کرنا، مجھے سزا مت دینا۔ حضرات محترم، فرعون جو تھا وہ دنیا میں رات دن میں جو ہے
لوگوں کے سامنے تو یہ کہتا رہتا تھا مجھے خدا مانو، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ چھپ چھپ کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا تھا، اے رب کعبہ میں خدا نہیں، میں کبھی خدا نہیں ہو سکتا، آخر میں کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اگر خدا ہے، اگر رب زلزلہ ہے کوئی ہے تو مجھے عذاب، مجھ پر عذاب نازل مت کر، مجھے تباہ مت کر۔ حضرات محترم، اگر کافر رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو تباہ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا آپ اگر رب کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر کے دعا کریں، رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں تو ہم اور آپ کو لوٹ سکتے، اللہ رب العزت ہمارے اوپر کس قدر رحمتیں برکتیں نازل کرے گا۔ آؤ میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے جوانوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کی رحمتیں کیا ہے؟ آقا فرماتے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم خود پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے بچوں کو بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کرو، اپنے بچوں سے کہو اے میرے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ رب العزت برکتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جس انسان کے بچے اس دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتا ہے، حدیث کے بعد میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بچے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے، تو اس میں اپنے بچوں کو تاکید کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کی۔ اگر آپ نہ پڑھ سکو تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اگر آپ نہ پڑھا سکو، اگر آپ کو خود یاد نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اسے مدارس اسلامیہ میں بھیج کر ان کو سکھاؤ۔ حضرات محترم، آپ کے گاؤں میں بہت جگہ پر مکتب چالو ہے، مدرسے چالو ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر آپ کا بچہ مدرسے میں آ کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ آج ہم دین سے بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ آج انسان، کوئی بھی انسان سب کے بارے میں نہیں رہا، ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ایسے جو دین اسلام اپنے بچوں کو سکھانا نہیں چاہتا ہے، جو دین کی تعلیم دینا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، وہ چاہتا ہے میرا بچہ، میرا بیٹا سائنسداں بنے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا بنائیں آپ سائنسداں بنائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی، کیونکہ آج مسلمانوں کے بچے اس منزل پر بہت کم ہیں۔ آج ہماری مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، آج مسلمانوں کے بچے وہاں پر اس مقام پر نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ وقفے کی جائیداد آج ہم سے چھینا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے مسلمان کے بچے اس جگہ پر قائم نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا بچہ جج ہوتا، مسلمان کے بچے آج اگر وکیل بنے ہوتے، بڑے بڑے سائنسداں بنے ہوتے، بڑے بڑے درجے پر پہنچے ہوتے، تو آج وقت کی جائیداد آج ہم سے چھینا نہیں جاتا۔ آج مسلمانوں کو سر کے اوپر نکلنا نہیں پڑتا۔ آج جگہ جگہ پر مسلمان احتجاج کر رہے وقفے کی جائیداد کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وقفے بل تو ہر جگہ سے جو پاس ہو گیا، لیکن مسلمان احتجاج کر رہے، سپریم کورٹ میں ابھی داخل کیا گیا ہے اس کو، آرسی کو۔ آپ دیکھیے، دعا کیجیے، اگر قسم خدا کی مسلمان وہاں پر بھی پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے جس مسجد میں آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد میں آگے جا کر کے ہم سے چھینا جا سکتا ہے۔ درگاہیں، مساجد، مدرسے ہم سے چھینا جا سکتا ہے، قبرستان کے زمین تک ہم سے چھینا جا سکتا ہے۔ پھر ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر جو ہے سٹکنا پڑے گا۔ سنیو مسلمانوں، جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اسلام پر آ جاؤ، دین اسلام کے مطابق عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، اسلام کے مطابق زندگی گزارا کرو، ورنہ جیسے آج ہم اور آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے، قسم خدا کی مسلمان، وہ جو ہے وقت دور نہیں ہے، پھر ہم پر بھی غازہ کی طرح، حماس کی طرح اور
ملک شام کے تلے ہمارے اوپر بھی بمباری کیا جائے گا، ہمیں بھی جو ہے ملک ہندوستان سے بھگایا جائے گا، اتنا سمجھ لیجیے آپ لوگ۔ جس طرح آج ہم اور آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا اگر ہم اور آپ کام کریں گے تو وقت دور نہیں ہے، اس لیے سدھر جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ساری جگہ پر جو ہے مدارس اسلامیہ چلائے جا رہے ہیں، آپ اس مسجد میں بعد نماز مغرب انجمن کا انتظام رہتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیے، دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا بچہ علم دین سیکھے گا، اگر آپ کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اگر آپ کا بچہ قرآن مقدس پڑھے گا، وہ آگے چل کر کے وہ انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ انسان کبھی جو ہے حرام کی طرف جا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ انجمن میں نہیں بھیجتے، مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں، آپ خود اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھائیے۔ اگر آپ نہیں جانتے، آپ کے اس گاؤں میں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، یا بہت ساری جو باجی جو ہے پڑھاتی ہے، لیڈیز پڑھاتی ہے، آپ ان کو اپنے گھر میں بلائیے، ان کو گھر میں بلا کر کے آپ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن ہم اور آپ ایسے کام نہیں کرتے، آج صرف ہم اور آپ دنیا داری کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا داری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا داری نہیں پڑھائیے، آپ دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین سے بھی آراستہ کیجیے۔ اگر ہم اور آپ ایک گھنٹے نکال کر اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے بھیج دیں گے، اور دین سکھانے کے ساتھ ساتھ میں پورے دن بھر کو آپ اپنے بچوں کو دنیائی تعلیم میں دے دیجیے، تو ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے جوانوں، آپ خود جو ہے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت کیا کیجیے۔ آتا ہے حدیث پاک میں، جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھر کو ویران ہونے سے، تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں میں ہر روز ایک رکوع یا ایک صفحہ یا کچھ جو ہے کچھ آیتیں اپنے گھر میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے، دوسروں کو بلائیے پڑھانے کے لیے، لیکن سال میں ایک مرتبہ ہو سکے تو آپ سورہ بقرہ کی جو ہے تلاوت کرائیے۔ سورہ بقرہ کی وہ فضیلت ہے، آتا ہے حدیث پاک میں، جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان رہتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کو بھگایا جائے، ہمارے گھروں سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائے، تو گھروں میں سورہ بقرہ جو ہے پڑھا کیجیے۔ اگر خود پڑھیے، اگر آپ کو بھی نہیں پڑھنا تھا، دوسروں کو بلائیے پڑھانے کے لیے، سال میں تو ایک مرتبہ ضرور پڑھائیے۔ اگر آپ ہر مہینے نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ ضرور جو ہے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ بقرہ پڑھا کیجیے۔ حضرات محترم، اس سے جو ہے شیطان بھاگ جاتی ہے، شیطان جو ہے اس گھر میں کبھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور سورہ بقرہ میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہے، اللہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے گھر میں ایسے برکتیں نازل ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حساب نہیں۔ تو میرے دوستو، آپ دین سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اسلام سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ہم تو آپ ایسے مسلمان ہیں جو ہی صرف ایک ماہ آتا ہے رمضان کا مہینہ، اسی مہینے میں ہم آپ اپنے مسجدوں کو آباد کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے، ہم آپ بھی جو ہے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، 4-5 نمازیں آتے ہیں۔ ایسا مت کیا کیجیے میرے دوستو، خدا کے گھر کو جو ہے آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر خدا کے گھر کو ہم آپ اجارنے کی کوشش کریں گے، اس کو خالی کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کی بھی برباد کر دے، تباہ کر دے۔ تو اس لیے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں کو حفاظت میں رکھیں، تو آپ جو ہے اللہ کے گھر کو بھی آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرات محترم، جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جس طرح آپ ہمیشہ اس مسجد کا تعاون کرتے آئے، اس ہفتے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔